اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في كلام أولنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في آخر كلامنا. بزرگان محترم و معزز سامعین کرام، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا احسان، کرم، فضل ہوا. اللہ پاک نے ہم سب کو اپنے گھر تک آنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائی اور کچھ دین کی باتیں کہنے اور سننے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائی. درود و سلام نازل ہو آقا مدنی تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ وجہ کائنات محسن انسانیت سرور کونین فخر دو عالم رحمت للعالمین شافع المذنبین ساقی کوثر شافی محشر رحمت للعالمین کالی کملی والے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات عالی پر. بزرگوں دوستو، گزشتہ چند جمعوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر درود شریف پڑھنے کا اہتمام کیا جائے. اس عنوان پر بات آتی رہی ہے،
دعا فرمائیں صحیح معنی میں ہمیں اللہ پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں اتباع نصیب فرمائے، پیروی نصیب فرمائے، آپ علیہ السلام سے سچا اور پکا عشق نصیب فرمائے، ہر معاملے میں ماں کے گود سے لے کر قبر کی گود میں جانے تک آپ علیہ السلام کی پیروی کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ بزرگان محترم حضرات علماء نے لکھا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا اس امت پر واجب ہے، ضروری ہے، اس لیے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اس امت پر بہت زیادہ ہیں، بلکہ غور سے دیکھا جائے تو دنیا میں کسی سے محبت ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی غرض بیچ میں آ جاتی ہے۔ شوہر کو بیوی سے محبت ہوتی ہے تو اس کی ضروریات کا غرض، بیوی کو شوہر سے محبت ہوتی ہے تو اس کی ضروریات کا غرض، ماں باپ کو اولاد کی ضرورت پڑتی ہے، بڑھاپے میں غرض ہو سکتی ہے، اور اولاد جب تک اپنے پیر پر کھڑا نہ ہو جائے تو وہاں تک تو سمجھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ ہمارے لیے ضروری ہے، ایک طرح کی غرض ہے۔ دوست سے کسی نہ کسی طرح کا کوئی غرض، استاد کو شاگرد سے کسی نہ کسی طرح کا غرض، دنیا کی ہر محبت میں کوئی غرض نظر آتی ہے، لیکن قربان جائیں ایک نسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے کہ آپ علیہ السلام کی محبت امت سے، فرمایا دوستو بغیر غرض کے نظر آتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ایک بچوں پر ماں باپ اتنا نہیں روتے جتنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے روئے ہیں۔ رات کا اندھیرا، عین تہجد کا وقت، 4 بجے کا وقت، کالی رات میں، اور پھر اپنے حجرے میں آپ علیہ السلام سجدے میں جا کر اتنا امت کو یاد کر کر روتے ہیں، اتنا روتے ہیں، اتنا لمبا سجدہ کرتے ہیں۔ امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ بعض دفعہ مجھے یہ شک پیدا ہوتا، یہ ڈاؤٹ ہو جاتا کہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ تو نہیں فرماتی ہے۔ طائف کی وادیوں میں آج بھی طائف کے اندر وہ کھجور کا باغ موجود ہے جہاں آپ علیہ السلام تھکے ماندے، آپ کے جوتے مبارک خون سے رنگین، مسجد عداس کے نام سے طائف میں آج بھی وہ مسجد گواہ ہے، وہ مسجد شاہد ہے، اپنے زبان حال سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں سے کہتی ہے، دیکھو 14 صدی کے مسلمانوں، یہی وہ مسجد ہے جہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے مار کھاتے کھاتے تھک کر بیٹھ گئے تھے۔ اور پھر جب آدمی غصے میں آ جاتا ہے، اور پھر آدمی جب تھک جاتا ہے اور جب آدمی پریشان ہو جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ اپنے بس میں جو ہے وہ کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو پہاڑوں کے فرشتے آ گئے، یا رسول اللہ آپ اشارہ کر دیں، طائف اس وقت 2 پہاڑوں کے بیچ میں بسی ہے، یہ سارے گاؤں کو ہم چکی کی طرح پیس کر ختم کر دیں۔ آپ علیہ السلام میرے بزرگوں سب کچھ برداشت کرنے کے باوجود فرماتے ہیں میں اپنی امت کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ یہ نہ صحیح کہ نسلوں میں کوئی اللہ کا دین کو پہچاننے والا
اور کوئی اللہ کے دین کو لے کر چلنے والا پیدا ہوگا۔ پھر دوستو اسی طائف کے علاقے سے پھر ماشاءاللہ دین کی محنت کا آغاز ہوا ہے۔ تو بہرحال حضرات علماء نے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اس امت پر طائف کے میدان میں، کالی راتوں میں، امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے مکان میں، اور کبھی احد میں، کبھی خندق میں آپ کے پیٹ پر پتھر بندھے ہیں، تو فرمایا وہ بھی امت کے لیے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے آفر دیا تھا اے محمد اگر آپ چاہیں تو احد کے پہاڑ کو ہم سونا بنا کر تمہارے پیچھے لگا دیں گے، تمہارے اشاروں پر یہ پہاڑ گھومتا پھرے گا، تمہارے اشاروں پر یہ سونا استعمال ہوتا رہے گا۔ لیکن بزرگوں دوستو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ میں تو یہ چاہتا ہوں جس دن میں کچھ کھا لوں تو اس دن شکر ادا کروں، اور جس دن میں نہ کھاؤں تو اس دن صبر کروں۔ بہرحال بزرگوں دوستو بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اس امت پر بہت ہیں کہ ایک ماں باپ سے بڑھ کر، دنیا کے محسنوں سے، سارے محسنوں سے بڑھ کر آپ کا احسان، تو اس کو دیکھتے ہوئے بھی فرمایا آپ علیہ السلام کی محبت کا تقاضا کہ بزرگ دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا اہتمام کریں، بالخصوص جمعہ کے دن۔ جی ایک روایت میں آتا ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کل قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس بن کر جنت میں رہے، آپ کا پڑوسی بن جائے، تو اس کے لیے چاہیے کہ وہ کثرت سے درود شریف کا اہتمام کریں۔ جس طرح گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا، ہر عبادت کو کرنے کے بعد ایمان والے کی یہ فکر ہو، جی یہ تڑپ ہو، یہ طلب ہو کہ اللہ اس میری عبادت کو قبول کر لے۔ ایسا نہیں کہ عبادت کر کر سینہ تانا، عبادت کر کر واٹس ایپ میں ڈالا، سوشل میڈیا میں ڈالا، دیکھو میں نے یہ کیا نہیں، بلکہ دوستوں عمل کرنے کے بعد اس عمل کو اللہ کے یہاں قبول کرانا۔ گزشتہ جمعہ تفصیل سے بات آ گئی، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسی عظیم ہستیاں اللہ کا عظیم گھر بنا کر ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ ہمارے اس عمل کو قبول کر لیجئے۔ اور پھر بزرگوں دوستو، حضرات علماء نے لکھا ہے کہ دو عبادتیں، ایک درود شریف اور دوسرا اتباع سنت، آپ علیہ السلام کی سنت کی اتباع و پیروی، یہ دو عبادتیں ایسی ہیں کہ یہ تو ہر حال میں ہمیشہ اللہ کے یہاں قابل قبول ہوتی ہیں۔ تو اس لیے علماء نے یہ حدیث کی روشنی میں لکھا ہے، جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود پڑھنے کا اہتمام ہو، اور پھر آخر درجہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دوستوں کم سے کم پڑھ لیا کریں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک ہے پڑھنا، ایک ہے لکھنا۔ جب لکھنے کا موقع آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، تو عام طور پر اللہ معاف فرمائے کوئی دعا لکھانے کے لیے بیٹھتے ہیں یا کوئی اور چیز لکھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، تو وہاں صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے کے جگہ یس یم ڈال کر براکٹ ڈال دیتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے غلط ہے، آپ علیہ السلام کا پورا نام لکھنا چاہیے۔ اور روایتوں میں آتا ہے جب تک یہ نام اس کاپی پر، اس پرچے پر لکھا ہوا ہوگا، 100 سال تک اسے اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اور پھر فرمایا کہ جو ہے فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہیں گے۔ اور میرے بزرگوں دوستو، درود شریف کا اہتمام کرنے والے، پڑھنے والے کتنا زیادہ اہتمام کر کر، کتنا زیادہ پڑھنے والے اس دنیا میں گزرے ہیں، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، تصور نہیں کر سکتے۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سہارنپوری، ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد ان کا کمرہ تو بند پڑا تھا،
اور پھر جب سوچے کہ اس کمرے کو استعمال کریں گے، دوسروں کے استعمال میں لائیں گے، تو اب جیسے ہی کمرہ کھولا تو دوستو پورا کمرہ، پورا روم خوشبو سے معطر تھا، خوشبو ہی خوشبو، جبکہ معاملہ تو الٹا ہونا چاہیے تھا۔ ایک بند کمرے کو، ایک بند جو ہے گھر کو جب ایک زمانے کے بعد کھولا جاتا ہے تو اس میں مکڑی ہو جاتی ہے، جالے ہو جاتے ہیں، وہ بند ہونے کی وجہ سے بدبو ہو جاتی ہے، لیکن معاملہ الٹا تھا کہ وہاں تو خوشبو ہی خوشبو آ رہی تھی۔ اب سب پریشان، تو ان کے استاد محترم، ان کے پیر و مرشد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی اس کا راز تو، اس خوشبو کا راز، یہ وہ کمرے کا معطر ہونے کا راز مجھے معلوم ہے۔ حضرت فضل الرحمن صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ وہ تو کثرت درود شریف کا اہتمام کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ درود پڑھتے تھے۔ میں نے 2-4 جمعہ پہلے بھی بتایا کہ تبلیغ کے پہلے ہی دن سے یہ بات سکھائی جاتی ہے کہ روزانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صبح و شام 100 مرتبہ درود پڑھو، یہ کم سے کم کا درجہ ہے۔ اللہ معاف فرمائے کہ میلاد سے میلاد گزر جاتا ہے، جمعہ سے جمعہ گزر جاتا ہے اور ہمیں موقع نہیں ہوتا۔ دوستو آج کے اس بیزی دور میں، ٹینشن کے دور میں اگر کوئی پڑھنا چاہے تب بھی اس کے لیے موقع ہے۔ گھر سے نکل کر کام کو جاتے جاتے پڑھ لے، کام سے نکل کر گھر کو آتے آتے پڑھ لے، راستے میں چلتے پھرتے درود پڑھ لے۔ کوئی یہ 1 پارہ 2 پارہ پڑھنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ گھر کو جاتے جاتے آدمی جس کا گھر مہاجر سے قریب ہو، 200 میٹر پہ ہو، 100 میٹر پہ ہو، پڑوس پہ ہو، وہ سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے بھی ماشاءاللہ پڑھ لے سکتا ہے۔ تو حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کا راز میں جانتا ہوں کہ حضرت فضل الرحمن صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھتے ہی تھے۔ اس کے علاوہ ہر جمعرات کو عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر تہجد تک، تہجد سے لے کر پھر فجر تک پوری رات آپ علیہ السلام پر وہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے۔ یہی وہ راز ہے کہ انتقال ہو کر زمانہ ہو گیا، 2-3 مہینے گزر گئے، اس کے باوجود آج ان کے کمرے سے خوشبو آ رہی ہے۔ خود وہ ذات بابرکت، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ شاعر کہتا ہے چمن کا پھول بہترین پھول ہے، اس کے پھول کے پتوں میں ایسی خوشبو نہیں ہے۔ قسم بخدا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں جو خوشبو تھی۔ روایتوں میں آتا ہے آپ علیہ السلام کسی گلی سے گزر جاتے، وہ گلی شام تک معطر ہو جاتی، اس گلی میں گزرنے والا ہر آدمی پہچان لیتا کہ اس گلی سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ہے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا یہ آپ علیہ السلام آرام کرتے، گرمی کا زمانہ ہوتا، آپ علیہ السلام کے جسم مبارک سے پسینہ نکلتا، اس پسینے کو دوستو ڈبی کے اندر پانی کے قطروں کی طرح جو جمع کرتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ کی نظر پڑی تو آپ نے پوچھا ام سلیم یہ کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کے پسینے کے اندر وہ خوشبو ہے کہ آج کے مشہور عطر کے اندر وہ خوشبو نہیں ہے، اور پھر ہم سب سے قیمتی عطر کے اندر آپ کا پسینہ ملا کر دلہاؤں کو نکاح کے موقع پر ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو بہرحال بزرگوں دوستو بھائیوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے بالخصوص جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات یعنی جمعرات کے دن مغرب سے آپ علیہ السلام پر درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرنا۔ اس لیے ایک روایت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ،
اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ قبرستان میں زندہ نہیں رہتے ہیں، مردہ رہتے ہیں۔ اگر اللہ نہ کرے تم نے اپنے گھروں کو عبادتوں سے، اعمال سے خالی کر دیا تو تمہارا کروڑوں کا بنگلہ جس میں لاکھوں کے جھومر لگے ہوں اور ہزاروں کے ٹائلز ماربل لگے ہوں، سنگ مرمر لگے ہوں، حدیث کی روشنی سے اگر تمہارے گھروں میں ذکر و عبادت نہیں ہوتی ہے، تلاوت نہیں ہوتی ہے، درود پڑھنے کا اہتمام نہیں ہوتا ہے، تو یہ تمہارے کروڑوں کا بنگلہ وہ قبرستان کے برابر ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اپنے گھروں میں عبادتوں کا اہتمام کرو۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ آپ باجماعت مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، پھر بھی کچھ نفلیں گھر میں پڑھنے کا اہتمام کرو، تاکہ تمہیں دیکھ کر تمہارے بچے بھی ان اعمال کو کرنے لگیں۔ کئی دوستوں موقع نہیں ہے، کئی بچے تو وہ ہیں کہ ماں باپ سکھائے بغیر اپنے پیرنٹس کے چال و چلن کو سیکھ لیتے ہیں۔ بولنے کا موقع نہیں، انہیں دم مارتے رہا تو بچہ دیکھتے دیکھتے ایک دن کیا کر ڈالتا، دم مارنا شروع کرتا۔ باپ کو بولنا پڑتا، ارے میں 25 سال میں شروع کریا سو مارنا تو اس کے بعد مار، اس سے پہلے مارنا تو تب شروع کریا مارنا نہیں، اس سے بچانے کے لیے بولنا چاہتا ہے۔ تو دوستو ماں باپ کے وہ اخلاق کو، کردار کو بچے کیچ کر لیتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک لکھا ہے، دودھ پیتے بچے سے بھی اپنے ان اعمال کو جو ناپسندیدہ ہیں ان سے باز رکھا کرو، دور رکھا کرو۔ یہ نہیں سمجھنا کہ یہ بچہ ہے، بولتا نہیں ہے، سمجھتا نہیں ہے۔ فرمایا وہ دودھ پینے کے زمانے میں بھی آپ کے اعمال کو کیچ کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو بہرحال بزرگو دوستو، پہلی بات تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا۔ ہمارے ایک بزرگ ساتھی بڑی پیاری بات کہتے تھے، کبھی کبھار گھر میں سارے مل کر نفل پڑھو تو وہ گھر ماشاءاللہ گھر نہیں مسجد نظر آئے۔ کبھی ماشاءاللہ گھر میں بیٹھ کر سیکھنا سکھانا کرو۔ کبھی بیگم کو پوچھ لیو، سورہ فاتحہ سنو، سورہ اخلاص سنو، وضو کے فرض سنو، غسل کے فرض سنو، یہ دین کی موٹی موٹی باتیں سیکھنا سکھانے کا عمل کرو۔ دوستو یہ ایسے ہی بولنا نہیں ہے۔ کبھی حجاج کرام کے ماشاءاللہ حلقوں میں، حج کیمپوں میں بیٹھنا ہوتا ہے، تو شاید میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ 50 سال عمر ہو گئی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنے نہیں آ رہا، 60 سال عمر ہو گئی ہے، وضو کے فرائض معلوم نہیں، غسل کے فرائض معلوم نہیں۔ شرمانے کی بات نہیں ہے، گھر میں بیٹھ کر میاں کو بھی نہیں آ رہا، بیوی کو بھی نہیں آ رہا، بچے مکتب میں جا رہے ان کو چھیڑو، اے سنا با تو کیسا تو سکھو ہے وضو کے فرضاں، تم نہ آتا رہنا ویسا ایکٹنگ کر کو، کوئی تو عزت باقی رکھنے کے لیے اسی طرح سے بھی ہو سکے سیکھنے سکھانے کا عمل کرو۔ آپ کا گھر نہیں مدرسہ نظر آئے۔ کبھی بیٹھ جاؤ، جمعہ کے دن موقع ہوا تو جمعہ کے دن بیٹھ جاؤ، بچوں بیٹھو، آج جمعہ کا دن ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم سب مل کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں گے۔ بیٹھ کر سب درود شریف پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، استغفار کرو، اللہ کی حمد کرو۔ وہ آپ کا گھر نہیں بلکہ خانقاہ نظر آئے۔ اور قسم بخدا جس گھر میں اعمال نہیں ہے، جو گھر ایمان اور اعمال سے خالی ہے، تو دوستو اس گھر میں جہاں اعمال خیر نہیں ہوتے ہیں تو اعمال شر خود بخود جگہ بنا لیتے ہیں۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں، فرشتوں کا دسترخوان یہی اعمال ہیں، یہ اعمال ہوتے رہیں گے میرے بزرگوں، فرشتوں کی آمد و رفت ہوتے رہے گی۔ اور اگر یہ اعمال نہیں ہوں گے، یہ اللہ حفاظت فرمائے، شر ہوگا، برائی ہوگا، ناچ گانے ہوں گے، فلمیں چلیں گے، سیریلیں چلیں گے، اور اللہ حفاظت فرمائے آج کے دور میں بلا بدتر جو کچھ چل رہا ہے وہاں شیطانوں کا مسلط ہونا ضروری ہے۔ اب پھر حضرت دلندراگی، حضرت نحوست کیا کرے تو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، کون کی بندش کر ڈالی رہنا، کون بھی بندش کرنے کی ضرورت نہیں، تمہارے میاں بیوی کے اعمال ہی کیا کم ہیں جو بندش سے زیادہ خراب ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ دوسرا، میری قبر کو میلہ نہ بناؤ،
میری قبر جیسی ہے ویسی رہے گی۔ اس لیے ماشاءاللہ اہل عرب آج بھی وہ معمول رکھے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے روضہ اطہر کے سامنے کھڑے ہو کر صرف درود و سلام کا نذرانہ پیش کر سکتے ہیں۔ اب بھیڑ زیادہ ہونے کی وجہ سے کھڑنے کی بھی اجازت نہیں کہ اس سسٹم میں جو ہے آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ اور پھر دوستو تیسری بات، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میری محبت میں اضافہ ہونے کے لیے درود شریف کا اہتمام کرو۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی کا انتقال ہوا، اپنے 2 بچے تھے، ساری پراپرٹی بچوں کے نام کیا۔ اب بچوں کے نام کرنے کے بعد یہ وہ 2 بچے بیٹھ کر پراپرٹی تقسیم کیے، اور اتفاق سے اس گھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک کے 3 بال تھے۔ اب بھائیوں نے بیٹھا کہ بھی اسے بھی تقسیم کریں گے، کیسے تقسیم کریں گے؟ ایک بھائی ایک لے لیا، اور بڑا بھائی جو ہے اور ایک بال کے کاٹ کر 2 حصے کرنے گیا، تو چھوٹے بھائی کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہلے ہی سے تھی۔ اس نے کہا بھائی اللہ کا واسطہ دیتا ہوں میرے نبی کے بال کو 2 ٹکڑے مت کرنا۔ پھر کیا کریں گے؟ یہ بال مجھے دے دے، اس کے بدلے میں میری پوری پراپرٹی لے لے۔ بڑے بھائی نے اس کے لیے قبول کر لیا۔ اب یہ چھوٹا بھائی وہ 2 بالوں کو لے کر گیا، ایک ڈبی میں ماشاءاللہ اسے محفوظ کیا، فجر پڑھ کر آتا تو اس کی زیارت کرتا، اور پھر ماشاءاللہ درود شریف کا اہتمام کرتا۔ یہی معمول چلتا رہا۔ بڑا بھائی کے اوپر ایسے حالات آئے کہ وہ ایک کر کے دوستوں اس کی ساری پراپرٹی ختم ہوتی چلی گئی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ پر درود پڑھنے کی برکت سے چھوٹے بھائی کو اللہ نے بہت کچھ نوازا۔ ایک دن یہ بڑا بھائی غم اور دکھ میں درد میں سوچتا ہوا سو گیا۔ خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور اس نے پوری سارا جو ہے ماجرا رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے بال کے کاٹنے کو آگے بڑھا، جس کی وجہ سے تیری برکت ختم ہو گئی، اور اس نے محبت کی، اس کے ہاں برکت بڑھ گئی۔ اب عافیت یہی ہے، بچا کچا بھی تیرا باقی رہ جائے تو عافیت یہی ہے کہ تو اپنے چھوٹے بھائی کے پاس جا کر کام میں لگ جا۔ تو بہرحال بزرگوں دوستوں بھائیوں، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ایک آپ پر درود پڑھنا، یہ ذمہ داری ہے، اور پھر ساتھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پیغام کو امت کے دیگر افراد تک پہنچانا، یہ بھی ذمہ داری ہے۔ ہر کلمہ گو کے اس امت میں پیدا ہونے کی وجہ سے 3 ذمہ داریاں کہ یہ اپنی ذات زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اتباع کامل مکمل دین زندگی میں لائے، اور پھر دوستو اپنے اہل و عیال کی زندگی میں لائے، اپنے بیوی بچوں کی زندگی میں لائے، اور تیسری بات اللہ اسے جتنی صلاحیت دیا ہے، جتنی طاقت دیا ہے، اس صلاحیت اس طاقت کے مطابق دور دراز تک دوستو یہ دین کے پیغام کو پہنچائیں۔ اور سارا ورلڈ، ساری دنیا اس انتظار میں ہے کہ ہندوستان کی جماعتیں ہمارے تک آئیں اور ہمیں اللہ کے دین کی محنت کو بتائیں، اللہ کے دین کی محنت کو سکھائیں۔ یہ ذمہ داری ہے۔ ورنہ دوستو اگر صحابہ ہماری طرح میری مسجد، میری نماز، میری عبادت، میرا گھر، میرے بیوی بچے، یہ اگر لے کر بیٹھ جاتے تو دین سارے عالم میں نہیں پہنچتا تھا۔ پھر اس کے بعد حضرات اولیاء اللہ، تابعین، تبع تابعین، ساری ہسٹری، ساری زندگی اٹھا کر دیکھیں، سبوں نے اس ذمہ داری کو سمجھا اور اپنی طاقت کے مطابق۔ آج دوستو فتنے اتنے زیادہ ہیں، آج کا مسلمان اللہ نے جو صلاحیت بولنے کی، اور جو صلاحیت مال کی، اور جو صلاحیت دیگر اعتبار سے دیا ہے، وہ ساری صلاحیتوں کو لگا دے، کھپا دے، تب بھی دوستو کام مکمل نہیں ہو سکتا۔ کس طرح کے فتنے ہیں، میں نے بارہا کہا، آج اسکولوں کے ذریعے سے، کالجوں کے ذریعے سے ایسے فتنے وجود میں آ رہے ہیں کہ امت کے بچیوں کا ایمان تباہ اور برباد ہو رہا ہے، ایمان سے ہاتھ دھو رہے ہیں۔ اس لیے اس وقت امت کے مالدار لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے مال کو لے کر آگے آئیں اور انویسٹ کریں۔ آج کوئی آدمی کسی پراپرٹی پر ہاتھ نہیں ڈالتا جس پراپرٹی پر لٹیگیشن چل رہا ہو، جس پراپرٹی کا یہ رجسٹریشن نہیں ہو سکتا ہے، اگریمنٹ نہیں پڑھ سکتا ہے، کہتا ہے کہ بھئی اس پر کئی کو میں ہاتھ ڈالوں، یہ میرا انویسٹ بیکار ہو جائے گا۔
دوستو یاد رکھو، قرآن کہتا ہے یہ جتنی ہماری پراپرٹیاں ہیں یہ سارے کے سارے لٹیکیشن ہیں، مٹی ہیں، ختم ہو جانے والے ہیں، ایک چندی کا ٹکڑا ہے۔ اصل انویش ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والی مٹی ہے۔ اگر تمہارا پیسہ، اگر تمہارا بینک بیلنس سونے چاندی پر انویسٹ کرنا چاہتے ہو تو آخرت کے لیے کرو، پھر جہاں انویسٹ ہو جائے گا تو دوستو کبھی خسارہ نہیں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ الحمدللہ یہ آنے والے ہفتے کے دن عصر سے عشاء تک روڈ کے اس سائڈ جی مسجد نورانی گارے پاڑیا میں ماشاءاللہ سارے پروفیشنل حضرات کا 3 سال 4 سال کے بعد ایک اجتماع 3-4 گھنٹے کا منعقد ہے۔ سارے پروفیشنل حضرات سے درخواست ہے کہ خود بھی پہنچے، اپنے دوست احباب کو بھی لے کر پہنچے، دینی فکروں میں، دینی محنتوں میں، دینی کاموں میں جوڑتے رہیں گے۔ دینی فکریں اور دینی فکر دوستو باقی رہے گی، دین پر چلنے کا جذبہ اور شوق جی یہ زندہ رہے گا۔ ورنہ دوستو آج لمحے میں، سیکنڈ میں ایسی غفلت چھا جاتی ہے کہ بعض دفعہ کہیں اعمال جاتے ہوئے نظر آتے ہیں تو دوستو بعض دفعہ ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت سے درود شریف کا اہتمام کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی اور پکی اتباع کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نے پڑھ لیں سنت